بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم الحمدللہ اپنی کلاسز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اسی حوالے سے جو کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال پیش آئی، تو آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حوالے سے ہے، جو ہم گزشتہ مختلف لیکچرز میں بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ابتدا میں ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے ان تمام مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا مسئلہ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کریں، آپ کو میں ریاستوں کے حوالے سے بتا دوں۔ ریاستیں ہندوستان کا ایک یونٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، داخلی طور پر یہ اپنے معاملات میں یہ آزاد تھیں، لیکن برصغیر کے یونٹ میں یہ کام کر رہی تھیں۔ برٹش کے آنے سے پہلے جب ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں کی کمزور گرفت کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف طاقتور لوگوں نے اپنی اپنی ریاستیں تشکیل دے لی تھیں اور اپنی مرضی سے وہاں پر حکومتیں کرنے لگ گئے تھے۔ جب برٹش نے آ کر حکومت سنبھالی، ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش، تو پھر یہ ریاستیں مکمل طور پر انگریز کی وفادار بن گئیں۔ 14 اگست 1947 کو ان ریاستوں کا برٹش کے ساتھ جو الحاق تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور اب نیا الحاق انہیں ہندوستان یا پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کرنا تھا۔ قانون آزادی ہند جو 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے بنایا گیا تھا، ان ریاستوں کا بھی اس میں تذکرہ تھا۔ ان ریاستوں کے مستقبل کے حوالے سے قانون آزادی ہند کہتا ہے، نمبر 1، دونوں آزاد ملکوں میں سے یہ ریاستیں کسی ایک کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں، یا بھارت کے ساتھ الحاق کریں یا پاکستان کے ساتھ، یہ اختیار رکھتی ہیں۔ نمبر 2، اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا اعلان کرنے کا حق بھی رکھتی تھیں کہ یہ نہ ہندوستان کا حصہ بنے نہ پاکستان کا حصہ بنے، یہ ایک آزاد ملک کی آزاد ریاست کی حیثیت سے قائم رہ سکیں۔ نمبر 3، انہیں یہ حق بھی حاصل تھا کہ بعض چھوٹی ریاستیں مل کر ایک الگ گروپ بنا سکتی ہیں، اور یہ الگ گروپ جو ہے یقیناً ایک قابل لحاظ جغرافیائی وحدت بن جائے گی۔ قانون آزادی ہند ان ریاستوں کے حوالے سے انتہائی واضح بات بتاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی یہ یقیناً خواہش ہو سکتی تھی کہ یہ ریاستیں اس کا حصہ بن جائیں۔ اب ان ریاستوں کی تعداد ٹوٹل 565 تھی، ہندوستان پورے میں 565 ریاستیں تھیں، چھوٹی بھی تھی بڑی بھی تھی، یعنی چھوٹی اتنی تھی کہ 20 مربع میل تک ان کی ایک ریاست تھی، اور لاکھوں تک بھی پھیلی ہوئی ریاستیں تھیں، لاکھوں مربع میل تک۔ تو ان ریاستوں کی آبادی کو ہم اگر دیکھیں، رقبے کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے یہ ریاستیں بر صغیر کی کل آبادی کا 1/4 تھیں، اور اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو کل رقبہ جو بر صغیر کا تھا اس کا 1/3 حصہ ریاستیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان ریاستوں کا تذکرہ کرتے ہیں
یہ 500 ریاستیں تو 15 اگست سے پہلے ہی بھارت کے ساتھ الحاق کر چکی تھیں. باقی ریاستوں کے ساتھ تھوڑا مخمسہ تھا کہ وہ اپنا الگ یونٹ بنائیں یا وہ الگ گروپ بنائیں یا وہ بھارت کے ساتھ الحاق کریں یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. کچھ ریاستوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. ٹرونکور ان میں ایک تھی، ہندو ریاست تھی مگر بھارت سے الحاق نہیں چاہتی تھی، اپنی الگ حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتی تھی. تو ماؤنٹ بیٹن صاحب نے جو گورنر جنرل تھے بھارت کے، انہوں نے ریاست کے دیوان پر سختی کی. ریاست کا دیوان کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں ایک انتظامی عہدہ تھا دیوان. جس طرح پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ریاست کا پرائم منسٹر تھا دیوان کا عہدہ. تو ریاست کے دیوان پر سختی کی، وہ نہ مانا تو اس پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا. اس کو زبردستی ڈرا دھمکا کر ریاست کا بھارت سے الحاق کرنے کی کوشش کی گئی. تو نظام جو ہے وہ گھبرا گیا. ٹرونکور کا جو حکمران تھا وہ گھبرا گیا راجا، اور اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کو ترجیح دے دی. اگلی ریاست ہے جودھ پور. یہ بھی ہندو ریاست تھی مگر پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان میں ان کے حقوق کا زیادہ بہتر تحفظ ہوگا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو تھے ریاست کے راجا جسونت سنگھ پر انہوں نے سختی کی. جب انہیں پتہ چلا کہ وہ قائد اعظم سے ملاقات انہوں نے کی ہے راجا جسونت سنگھ نے، حاکم جودھ پور نے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بلا کر ان کے ساتھ سختی کی، انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور پھر راجا کو زبردستی ڈرا دھمکا کر ریاست کا بھارت سے الحاق کروا دیا. جیسلمیر اسی طرح ایک ریاست تھی، یہ بھی ہندو تھی، راجا بھی ہندو تھا مگر یہ بھارت سے الحاق نہیں چاہتے تھے، یہ بھی پاکستان سے الحاق چاہتے تھے. جیسلمیر کے راجا پر بھی دباؤ ڈال کر الحاق پر انہیں راضی کیا گیا. کپورتھلا مسلم آبادی والی ایک ریاست تھی، 64% مسلمان آبادی تھی مگر حکمران سکھ تھا. تقسیم ہند کا ایک اصول تھا کہ جہاں کی آبادی حکم کے مذہب سے ڈیفرنٹ مذہب رکھتی ہوگی، وہ آبادی فیصلہ کرے گی کہ اس نے کہاں جانا ہے، بھارت کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا. حکمران سکھ نے آبادی کا خیال کیے بغیر، آبادی کی رائے کا خیال کیے بغیر بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا. ہندوستان نے اس کو قبول کر لیا. ہندوستان نے نہیں کہا کہ آپ نے ریفرینڈم کیوں نہیں کروایا، بالکل نہیں کہا، اور بھارت کے ساتھ کپورتھلا کا ایگریمنٹ ہو گیا، الحاق ہو گیا. اب یہ ریاست مغربی پنجاب سے ہمارے ملحق تھی. نقشے کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریڈ کلف صاحب نے بددیانتی کرتے ہوئے جہاں بہت ساری اور پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کیے، وہاں پر مسلمان اکثریت کی تحصیلوں کو بھارت کو دے کر کپورتھلا کی بھی فیور کر دی. کیونکہ کپورتھلا کی جو ریاست تھی وہاں کی بسنے والی آبادی، مسلمان آبادی، پاکستان میں شامل ہونے کی تحریک چلا سکتی تھی. تو وقت سے پہلے ہی ریڈ کلف صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا اور مسلمان اکثریت کی تحصیلوں کو انڈیا کا حصہ بنا دیا، تاکہ کپورتھلا کے لوگ جو ہیں وہ کپورتھلا کے حکمران کے خلاف کسی قسم کی کوئی احتجاج کی لہر نہ ان میں آئے، کوئی تحریک نہ چلا سکے. ریاست بھوپال، یہ ریاست بہت زبردست مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار یہ ریاست تھی. بھارتی علاقہ میں گھری ہوئی تھی، ارد گرد سارے ہندو آبادیاں تھیں، ہندو علاقے تھے، تو یہ بھارت کے اندر رہتے ہوئے پاکستان سے الحاق نہیں کر سکتی تھی. دوسری طرف یہ ریاست بھوپال بھارت سے بھی الحاق نہیں چاہ رہی تھی. اسی لیے جب ان کے پاس الحاق کے کاغذات بھیجے گئے تو انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا.
نواب آف بھوپال جو تھے وہ ہندوستانی ریاستوں کا آزاد گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی، کیونکہ بھوپال کی ریاست جو ہے یہ بہت وفادار بھی تھی برطانیہ کی۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر بھارت سے انہوں نے الحاق کر لیا۔ اگلی ریاست رامپور کی ریاست نے بھی بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن یہاں کیا ہوا کہ جب عوام نے فیصلے کی مخالفت کی تو نواب نے بھارتی حکومت سے درخواست کی کہ ان عوام کو اس کے احتجاج کو روکا جائے۔ تو بھارتی فوجیں ریاست میں داخل ہو گئیں، انہوں نے مخالفت کرنے والے تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ اب اصل ہمارا جو مین فوکس ہے، جو شدید تنازعات بن گئے تھے، جب یہ وہ ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ خواہش کے باوجود یہ انڈیا کی بےایمانی کی وجہ سے، ریڈ کلف کی بےایمانی کی وجہ سے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دھمکیوں کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے الحاق نہیں ہو سکا، تو جونا گڑھ مسلمان حاکم تھا، یہاں پر عوام بھی تھی اکثریت ہندوؤں کی، لیکن یہ پاکستان سے الحاق چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ ارد گرد کی ساری ریاستیں بھی پاکستان کے حوالے سے اچھے جذبات رکھتی تھیں۔ تو جوناگڑھ، منادر، گوندل، ان ریاستوں پر بھارت نے قبضہ کر لیا۔ نواگڑھ علاقہ ہے، اس کے جام صاحب پہلے ہی جا کے بھارت سے الحاق کرائے تھے۔ پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الحاق ممکن ہو سکتا تھا، مگر صرف سمندری راستے سے، کیونکہ یہ ساحل سمندر پر واقع تھی۔ زمینی راستے سے اس کا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ریاست کا رقبہ 3377 مربع میل تھا، آبادی 7 لاکھ نفوس، اور بڑی زبردست اس کی معاشی حالت تھی، بہت بہترین، اتنی بہترین حالت تھی۔ مسلمان راجہ تھا، اور بڑے مشہور ان کے واقعات ہیں کہ جی اس مسلمان راجہ نے سینکڑوں کتے پالے ہوئے تھے، اور پھر ان کتوں کے لیے الگ تمام سامان تعیشات مہیا کیا ہوا تھا۔ تو اتنی فراوانی دولت کی یہاں پر تھی کہ کتوں کی شادی کرواتے ہیں اور پھر بلاتے ہیں باہر کے لوگوں کو۔ جوناگڑھ کی ریاست جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، دیوان عبد القدیر یہاں کے دیوان تھے جوناگڑھ کے۔ یہاں کا سٹرکچر تھا پولیٹیکل، کہ حکمران ایک تھا اور ایگزیکٹو کونسل بنائی ہوئی تھی اس نے، اس کا انچارج جو تھا وہ دیوان تھا، جس کو پرائم منسٹر بھی میں نے بولا ہے، تو اس کو پریزیڈنٹ آف ایگزیکٹو کونسل بھی کہتے تھے۔ تو ایکچولی اس کا جو عہدہ تھا وہ دیوان کا عہدہ تھا۔ جوناگڑھ کا جو دیوان عبد القدیر تھا وہ بیمار ہو گیا انہی دنوں میں، جب قیام پاکستان کے حوالے سے، الحاق کے حوالے سے تمام گفتگو ہو رہی تھی۔ تو عبد القدیر کے بھائی نبی بخش نے تسلی دلا دی تھی، وہ قانونی مشیر تھے ریاست کے، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تسلی دلا دی تھی کہ ہم جناب جوناگڑھ کو انڈیا کا حصہ بنائیں گے، انڈیا کے ساتھ اس کا الحاق کروائیں گے۔ مگر جب عبد القدیر چھٹی پر گیا بیماری کی وجہ سے علاج کروانے، تو پھر اس کا بھائی نبی بخش بھی فارغ کر دیا گیا، اور ایک نیا دیوان جو ہے 1947 کے آغاز میں رکھا گیا۔ شاہ نواز بھٹو صاحب، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد صاحب، شاہ نواز بھٹو صاحب جوناگڑھ کے نئے دیوان بن گئے اور تمام معاملات کو چلانے لگے۔ کیپٹن ہارویڈ جونز جو تھا ان کا ساتھی تھا ان تمام معاملات میں۔ تو ریاست جو تھی اس کی ایگزیکٹو کونسل نے جب الحاق کا معاملہ آیا، ہندوستان نے دستاویزات بھیجی کہ آپ بھارت کو جوائن کر لیں، بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں، تو ریاست کی ایگزیکٹو کونسل نے کہا کہ ابھی ہم سوچ کر آپ کو بتائیں گے۔ 13 اگست تک ابھی جواب انہوں نے یہی دیا تھا، مسئلہ زیر غور ہے۔ لیکن 15 اگست 1947 کو فیصلہ کر دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں۔ 5 ستمبر 1947 کو قائد اعظم نے الحاق کی منظوری دے دی تھی۔ بھارت نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ اب یہاں پر بھارت کو یاد آتا ہے کہ جناب عوام سے بھی پوچھا جانا ہے، باقی ریاستوں میں نہیں یاد آیا، یہاں یاد آیا کہ عوام سے بھی پوچھا جانا ہے قانون آزادی ہند کے تحت۔ تو عوام کے فیصلے کے خلاف ہے یہ فیصلہ کہ عوام سے پوچھا۔
عبوری حکومت قائم کروا دی انڈیا نے اسی پریشانی میں، اسی غصے میں آ کر. حالانکہ پاکستان نے ریفرینڈم کروانے کے مسئلے پر بات چیت طے کر لی تھی، اتفاق کر لیا تھا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریفرینڈم کروا لیتے ہیں، عوام سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن انڈیا نے مہاتما گاندھی کے بھتیجے شمل داس گاندھی کی صدارت میں جوناگڑھ کی عبوری حکومت قائم کروا دی تھی. سرحد کے پاس اس کو لے جاتے اندر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اندر تک پہنچ گئے تھے. شمل داس گاندھی جو تھے جوناگڑھ کے شہری نہیں تھا، مگر پھر بھی رضاکار بھرتی کر لیے اس عبوری حکومت نے، جوناگڑھ پر حملے شروع کر دیے. اور ایک طرف وہ جوناگڑھ پر قبضے کا پروگرام بنا رہا ہے اور دوسری طرف ریفرینڈم پر بات کر رہا ہے. 9 نومبر کو جب یہ مسئلہ زیادہ الجھتا چلا گیا تو بھارت نے گوندل پر بھی قبضہ کر لیا تھا، نادر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، ارد گرد کی ساری ریاستیں اس کے قبضے میں آ چکی تھیں. تو اس لیے وہ اب مضبوط قدموں پر کھڑا تھا کہ اب میں قبضہ کر سکتا ہوں جوناگڑھ پر بھی. تو بھارت نے سشان نواز بھٹو جو دیوان تھے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے بھی کہا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ غلطی تھی، پوچھنا چاہیے تھا، ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا، تو میں خود ریفرینڈم کے حق میں ہوں. لیکن یہ ہوا کہ ریفرینڈم کروائے بغیر ہی جوناگڑھ کے دیوان نے ریاست کا چارج بھارتی حکومت کو دے دیا. 9 نومبر کو پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، اس کی شکایت سلامتی کونسل کے پاس کمپلینٹ درج کروائی گئی، اپیل کی گئی بھارتی جارحیت کی، مگر سلامتی کونسل نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. اور آج بھی یہ فیصلہ ہنوز سلامتی کونسل کے پاس حل طلب ہے. اب آتے ہیں سلطنت عثمانیہ حیدرآباد دکن کی طرف. بہت بڑی ریاست حیدرآباد دکن، اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہندوستان کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست. میر عثمان علی خان اس کے آخری نظام تھے. اس ریاست قائم کرنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ مغلوں کے دور میں ہوئی تھی. امیر الملک ایک امیر تھے جنہوں نے یہ قائم کی تھی ریاست. 82,000 مربع میل پر مشتمل 1,60,00,000 کی آبادی والی یہ ریاست انتہائی امیر، انتہائی رچ، سویلائزیشن کے لحاظ سے بھی رچ تھی. اب ریاست حیدرآباد دکن کا حاکم تو مسلمان تھا مگر اکثریت عوام کی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی. اس ریاست کا جب حد و دربہ دیکھتے ہیں تو جغرافیائی لحاظ سے یہ ریاست ہر طرف سے ہندو علاقے سے گھری ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا سمندری رابطہ بھی نہیں تھا. جوناگڑھ کا تو رابطہ تھا مگر ریاست حیدرآباد کا بھارت سے پاکستان سے سمندری رابطہ کچھ بھی نہیں تھا. 11 جون 1947 کو نظام حیدرآباد نے اعلامیہ جاری کیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کا حصہ نہیں بنیں گے. اب ہندوستان تو ہر ممکن طور پر چاہتا تھا کہ ریاست حیدرآباد بھارت کا حصہ بن جائے. تو ہندوستان نے دھمکی دی. پٹیل صاحب اس وقت ولبھ بھائی پٹیل جو تھے یہ تمام ریاستی امور کے انچارج بنائے گئے تھے. ریاستی معاملات کو دیکھنے کے لیے، ان کا الحاق ریاستوں کا بھارت کے ساتھ کروانے کے لیے ولبھ بھائی پٹیل صاحب پیش تھے. تو انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے باشندوں کی بڑی اکثریت ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی ہے، اس لیے ریاست بھارت کے ساتھ الحاق کرے ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. 15 اگست تک ریاست چونکہ ابھی طے نہیں کر سکی تھی کہ آزاد حیثیت سے رہے یا بھارت اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرے. یہ ضرور دیا تھا کہ ہم نہ بھارت کا حصہ ہوں گے نہ پاکستان کا، کیونکہ وہ اپنا ہی ایک الگ سسٹم چاہ رہے تھے کہ تمام چھوٹے چھوٹے ریاستیں مل کر تو ایک گروپ پورا بنا لیں. لیکن یہ کام نہ ہو پایا. 29 نومبر 1947 کو جب بھارت نے دیکھا ابھی تک اتنے مہینوں میں کہ الحاق نہیں ہو پایا تو انہوں نے اسٹینڈ سٹل معاہدہ کر لیا. جوں کا توں معاملے کو جوں کا توں رکھنے کا معاہدہ کر لیا.
اب دوسری طرف کیا ہوا، چونکہ مسلم حکمران تھا حیدرآباد کا اور مسلمان ہی ریاست یہ کہلاتی تھی، اتحاد المسلمین وہاں کی ایک بڑی زبردست جماعت تھی، تو پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ہمدردیاں، اس کی فیلیشن تھی۔ 30 کروڑ روپے حکومت ہند کے تمسکات کی صورت میں ریاست حیدرآباد نے پاکستان کو بطور قرض دیے، مگر حکومت ہند نے یک طرفہ آرڈیننس جاری کر کے وہ تمسکات جو تھے وہ کینسل کر دیے، اور ساتھ اعتراض بھی کیا کہ 29 نومبر کے معاہدے کی روح سے نظام کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے یا معاہدہ کرنے یا قرض دینے کا مجاز نہیں ہے، یعنی تمام معاملات ایک طرح سے بھارت نے 29 نومبر کے معاہدے کے ذریعے اپنے حق میں کروا لیے تھے۔ پہلے 29 نومبر کے معاہدے کی روح سے بھارت نے یہ ریاست حیدرآباد سے حق حاصل کر لیا تھا کہ وہ اپنا ایک ایجنٹ ریاست حیدرآباد میں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ہندو تھا KM منشی، متعصب ہندو تھا، یہ بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے، ہندو جو متعصب ہوگا تو اپنے ملک کی فلاح زیادہ چاہے گا نا، تو بطور ایجنٹ جب یہ شخص ریاست حیدرآباد گیا تو اس نے مقامی ہندوؤں کو نظام اور اس کی حکومت اور اس کی ریاست کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ اب ریاست میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہونے لگی، کیونکہ لوگوں نے تو اعتراض نہیں کیا تھا، جو عام عوام تھی انہوں نے راجا کی پاکستان کے ساتھ کرتا ہے یا نہیں کرتا یا آزاد رہتا ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی انہوں نے بات نہیں کی تھی، لیکن بہرحال جب اس نے بھڑکانا شروع کیا تو ریاست میں خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے جو وزیر اعظم تھے میر لائق علی خان، انہوں نے جون 1948 میں تسلیم کیا کہ آزادانہ استصواب رائے کروانا انتہائی ضروری ہو گیا۔ 21 اگست 1948 کو حیدرآباد کے محکمہ برائے امور خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے پاس اپلیکیشن دی، اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 35(2) کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر سے درخواست کی سنگین تنازع پر غور کریں کہ جب تک یہ مسئلہ بین الاقوامی قانون اور انصاف کے مطابق حل نہ ہوا اس وقت تک بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی کو انتہائی شدید خطرہ ہے۔ لیکن ان کی بات گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت ہوتی ہے 11 ستمبر 1948 کو، تو اس کے ایک دن بعد ہی بھارت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ریاست حیدرآباد پر حملہ کر دیا۔ 13 ستمبر 1948 کو بھارت نے ریاست حیدرآباد پر قبضہ کر لیا اور پھر اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو قریبی صوبوں میں منتقل کر دیا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تمام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ریاست جو انتہائی اہم ہماری بقا کے حوالے سے انتہائی اہم ریاست ہے، ریاست جموں و کشمیر، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔